دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا، اللہ کو پامردیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ دنیا بھر میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کسی بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہی یہ خبر آئی کہ لگتا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے۔ یوکرین کی سرحد پر بڑے پیمانے پر روسی فوجی جمع ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور لائک یا ڈس لائک کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ رائل یو ٹی وی کا مقصد آپ کو دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق انفارم کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل ہو سکے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ مسلم دنیا کو جو درپیش عالمی چیلنجز ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یوکرین کا کانفلکٹ مسلمانوں کے ساتھ بہت حد تک جڑا ہوا ہے۔ ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے ویڈیو کے آخر میں، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت بڑے پیمانے پر رشین فورسز کا بلٹ اپ ہو رہا ہے اور ٹینکس اور دیگر دوسرے آرمی وہیکلز پہنچا دیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں کہ بڑے پیمانے پر فوجی ٹرک یوکرین کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پر روسی فوجیں اپنی تمام آرمز اینڈ سپلائز کو پہنچا رہے ہیں، اور خطرہ یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں شاید یہ فوجیں یوکرین میں داخل ہو جائیں گی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 2014 میں کرائمیا کے انویژن کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ روس اس وقت یوکرین کو کھا جائے گا، اس کو بھی انضمام کر لے گا۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ تاریخی طور پر سیواسٹوپول کو، جو کہ اس زمانے میں کرائمیا کا حصہ تھا، یوکرین کا حصہ تھا، روس اپنا حصہ تصور کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کو اپنے اندر انضمام کر لیا تھا، لیکن یوکرین کے مشرقی حصے کو، جس کا نام دونباس ہے، وہاں پر اپنے پراکسیز بڑے پیمانے پر بھیج کر ایک بڑی تعداد ان کی اندر انٹر کر دی تھی، جو کہ وقتاً فوقتاً یوکرینی فوجیوں پر حملے کرتے رہے۔ یوکرین کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں گے، لیکن آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ SU-400 میزائل، SU-300 میزائلز بھی پہنچائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لڑاکا طیارے بھی روس اور یوکرین کی سرحد پر پروازیں کر رہے ہیں، جس سے خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جائے گا۔ یوکرین کے صدر نے سرحد کا دورہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فوجیوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی طور پر دشمن سے نہ ڈریں، ہم یقینی طور پر دشمن کو شکست دیں گے۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 7 سالوں سے یوکرینی فوجیوں نے روس کے فوجیوں کا انتہائی شاندار طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یوکرین کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں۔ یوکرین فارمر سوویت یونین کا حصہ رہا، اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ روس کے جو بیوروکریٹس ہوتے تھے یا دیگر سیاستدان ہوتے تھے، ان میں یوکرین کا کردار بہت نظر آتا ہے۔ یوکرین اور رشین فیڈریشن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ایک ہی ملک کے 2 حصے تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین کو روس اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے، اور جب اس زمانے میں جس پریزیڈنٹ کے خلاف، یوکرین کے پریزیڈنٹ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اس کو روس کی حمایت حاصل تھی، لیکن چونکہ بغاوت کے کرنے والوں کو مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی، اس لیے روس خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یوکرین کے اوپر اپنا قوت، اپنا سکہ جماتے ہوئے روس نظر آ رہا ہے، اور ممکن یہ ہے کہ پورے روس کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روس کے ایک ہائی آفیشل نے یہ بات کہی ہے کہ ہم یوکرین کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ آغاز ہے یوکرین کے خاتمے کا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنگ بوسنیا کے کانفلکٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ سربرینسا میں جس طریقے سے نیٹو نے مداخلت کری تھی، اسی طریقے سے روس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ یوکرین میں مداخلت کرے۔ یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرقی حصے میں تقریباً جو یوکرین کا حصہ کہلاتا ہے دونیتسک اور دونباس، یہاں پر تمام کے تمام علاقے پر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پر سیپریس جو ہیں، جن کو روس کی حمایت حاصل ہے، علیحدگی پسند، وہ کچھ علاقے پر قبضہ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن روس یہ بات
بات کہتا آیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے ایک انتہائی بڑا حملہ کرنے کی یہاں پر کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب مداخلت پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ لیکن شنید یہ بھی ہے، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ روس کے صدر کو ولادیمیر پیوٹن کو جب جو بائیڈن نے کلر پیوٹن کا خطاب دیا تھا، کیونکہ الیکسی نوالنی کے جو ان کے اوپر سلسلہ چل رہا تھا، اس کے حوالے سے جو ان کو زہر دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ان پر یہ الزامات عائد کیے تھے۔ الیکسی نوالنی کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ یہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہ روس میں کافی سرگرم تھے، جو روسی حکومت کی کرپشن اور وہاں کی اولیگارکی کے متعلق مختلف خبریں عام کرتے آئے تھے، لیکن پھر ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ سائبیریا میں روسی صدر کا ایک بہت بڑا محل ہے، گو کہ صدر پیوٹن نے اس کی تردید کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے یوکرین کے اوپر فوجی بلٹ اپ ہو رہا ہے، اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو بھی شاید مداخلت کا موقع مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ CNN یہ خبر دیتا ہے کہ امریکہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ بحری جہاز بھیج سکے بلیک سی میں۔ آئیے بلیک سی کو دیکھتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں۔ بلیک سی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پوزیشن میں، تھوڑا سا ہم اس کو آپ کو زوم کر کے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک سی ترکی، جنوبی قفقاز کے علاقے اور یوکرین کو لگتا ہے سی آف ایزوو، یہاں پر یہ ہے، یہ سی آف ایزوو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا جو واحد انٹرنس کا حصہ ہے وہ استنبول کے راستے سے ہوتا ہے، آبنائے باسفورس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو بڑا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبنائے باسفورس یہاں سے گزرتی ہے، جس پر ڈارڈنیلز اور آگے جا کر سی آف مارمورا کا جو یہ حصہ بنتا ہے، یہ دارڈنیل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس پہ تمام ترکی کا حصہ تصور کیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹروکس میں 1936 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ درہ دانیال، یعنی جسے ڈارڈنیلز کہا جاتا ہے، اور آبنائے باسفورس پر ترکی کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک جمع رہتی ہے، بہت زیادہ جہاز گزرتے ہیں اور کینال چھوٹی ہے، تو اس سے اب ترکی یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ ایک استنبول کے درمیان قریباً 45 کلومیٹر کی ایک نہر نکالی جائے ایک بڑے پیمانے پر، تاکہ جہاز سے جہاز گزر سکیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ ترکی کو خطرہ لاحق ہو چکے ہیں روس کی وجہ سے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ امریکی مداخلت کریں اور یہاں سے ان کے بحری جہاز گزر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور 1936 کے اس مونٹروکس ٹریٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ قریباً 14 دن پہلے یہ ریکویسٹ کرے گا ترکی سے کہ اس کے جہازوں کو گزرنے دیا جائے۔ ان 14 دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکی بالکل روس کی سچویشن پر، یوکرین کی سچویشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے کئی سالوں میں مالدووا، رومانیہ اور بیلاروس وغیرہ میں اور پولینڈ میں نیٹو کے فوجیوں اور امریکیوں نے بڑی مشقیں کی ہیں۔ یہاں تک کہ ناروے پر بھی اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں ایک بڑے پیمانے پر مشقیں کی گئی تھیں، جو نیٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں تھیں۔ نیٹو کو یہ خطرات لاحق ہیں کہ روس نے چونکہ ان کی رینیسانس ہوئی ہے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد، روس نے اپنے آپ کو یونائٹ کیا ہے اور وہ جنگ بوسنیا میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے اتحادی سربیا کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بڑا کارروائی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2014 میں یہ کرائمیا پر حملہ کیا گیا تھا تاکہ ترکی کا گھیرا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ یہاں ہم یہ بات کہتے چلیں کہ آخر الزماں کے حوالے سے جو حدیث کانسٹینٹی نوپل کے متعلق ملتی ہیں، یعنی استنبول کے متعلق ملتی ہیں، روس کی نظریں حقیقی طور پر اسی شہر پر ہیں، اور یہ تمام کا تمام کھیل اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ قسطنطنیہ کے اس مقدس شہر پر، جو کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے یوکرین
تصویراتی انتہائی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، بلیک سی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم نے بارہا سورہ کاف کی اس میں یہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ بحر اسود اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہیں پر جنوبی قفقاز ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ اس ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک نیک دل بادشاہ تھے، ان کا گزر ہوا تھا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 1936 کے مونٹروکس ٹریٹی کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ترکی کو اس مشکل وقت میں یہ مشکلات کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ آمین ثم آمین۔